بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم دوسرے پیپر کا MCQs کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس سے یہ سننا تو تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ لمبی ہے ویڈیو، تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے سوال آپ نے پہلے پڑھے ہیں یا آپ نے ویڈیو کے ذریعے سنے ہیں وہ دوبارہ دہرایا جائے گا ان کو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے MCQs ہیں، یہ سوال ہوں گے تو ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو آپ کو سوال بھی یاد ہو جائیں گے یہ، اور MCQs کے MCQs آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ سوال اور MCQs تقریباً تھوڑا ہی فرق ہوگا اس میں۔ یہ MCQ جو ایک لائن کا جواب زیادہ سے زیادہ 2 لائنوں کا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا تفصیلی کر دیں تو یہ جواب بھی اس کا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کو تقریباً 200-250 سوال دہرائے جائیں گے، تو آپ اس کو غور سے سن لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ MCQs والا سوالوں کا جو پلندہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اسے ذرا غور سے سن لیں، تھوڑا سا ٹائم تو آپ کا لگے گا، تقریباً آدھے گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے، تو اس کو غور سے ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے کتاب پہ چلتے ہیں۔ یہ دوسرے پیپر کا پارٹ ڈی کی معروضی ہے۔ کیمیائی مرکبات اور حیوانات کے درمیان تعاملات کو علم الادویات کہتے ہیں۔ کیمیائی مرکبات اور انسانوں کے درمیان تعاملات کو کلینکل فارماکالوجی کہتے ہیں۔ فارماکالوجی کی وہ شاخ جس میں بیماری کو روکنے، تشخیص کرنے اور اس کے علاج کا مطالعہ کیا جائے میڈیکل فارماکالوجی کہلاتی ہے۔ ادویاتی قوت متحرکہ میں مطالعہ کرتے ہیں کہ ادویہ جسم کا کیا کرتی ہیں۔ فارماکالوجی کی وہ شاخ جس میں ادویات کا انجذاب، اخراج اور تقسیم کا مطالعہ کیا جائے ادویاتی حرکیات کہلاتی ہیں۔ فارمیسی ادویات سے متعلقہ علم ہے جس میں صرف ادویات بنانے کا، ادویات کی ڈسپینسنگ کا، صرف ان کے مناسب استعمال کا، یعنی تینوں مندرجہ بالا جوابات درست ہیں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فارماکوگنوسی نباتاتی ادویات فارمیسی کی شاخ ہے جس میں قدرتی ادویات اور ان کے اجزاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ادویات کی جسم میں تبدیلی اور ان کے اخراج کے علم کو بائیو ڈسپوزیشن کہتے ہیں۔ وہ کیمیائی مرکبات جو جانداروں کے فعل کو بدلنے کے لیے داخل کیے جاتے ہیں ادویات کہلاتے ہیں۔ ہر دوا کے 3 نام ہوتے ہیں۔ ادویات کا جینرک نام کس آفیشیل بک میں دیا جاتا ہے، یعنی فارماکوپیا میں؟ ان میں سے کون سا نام جینرک ہے؟ ایسپرین، ڈسپرین، ایمپرینس۔ ایسپرین جو ہے وہ جینرک نام ہے۔ ان میں سے کون سا نام کیمیائی نام ہے؟ یعنی اس میں ایسیٹائل سیلسیلک ایسڈ کیمیائی نام ہے۔ ان میں سے کون سا نام برانڈڈ یا پروپرائٹری نام ہے؟ ایسپرین، ڈسپرین، ایمپرین ایس یا BC دونوں، یعنی BC دونوں، ڈسپرین اور ایمپرین ایس یہ دونوں نام برانڈڈ نام ہیں، پروپرائٹری نام ہیں۔ اگر قدرتی طور پر پیدا ہونے والی اشیاء کم ہوں تو مطلوبہ شے دوا کی شکل میں جسم میں داخل کی جاتی ہے، مثلاً ہارمونز۔ ادویات کے جسم کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ادویات کے استعمال کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایسیٹائل سیلسیلک ایسڈ دوا کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہ دافع درد بھی ہے اور دافع تپ بھی ہے، B دونوں درست ہیں۔ چھوٹی آنت کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہوتی ہے، بڑی آنت کی لمبائی تقریباً 6 فٹ ہوتی ہے۔ ہر خلیے تک خون پہنچانے والی نالی اشعوری کہلاتی ہے، عروق شوریہ بھی اسے کہتے ہیں۔ کون سی ادویات تشنج ختم کر کے درد ختم کرنے کا سبب بنتی ہے؟ اینٹی سپازموڈک۔
شوگر کی کون سی دوا منہ سے نہیں لی جا سکتی؟ انسولین۔ ٹیٹرا سائیکلین بذریعہ منہ کس کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے؟ پانی کے ساتھ۔ ویزو ڈائلیٹر ایسی ادویات ہیں جو خون کی نالیوں کو کھولتی ہیں۔ اینٹی ٹوسیو ادویات خشک کھانسی میں استعمال کی جاتی ہیں۔ عدم تعویذ کی 3 اقسام ہیں۔ عدم تعویذ پیدا ہو سکتی ہے صرف 2 یا 2 سے زائد ادویات کی تیاری کے دوران، 2 یا زائد ادویات کے استعمال سے، صرف 2 یا زائد ادویات کے ترکیبی عمل سے، یعنی تینوں جواب درست ہیں، ان تینوں سے عدم تعویذ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی دوا کی پانی میں حل پذیری کم ہے اور اس کا محلول تجویز کر دیا جائے تو نامکمل محلول تیار ہوتا ہے، طبعی عدم تعویذ کہلاتی ہے۔ رال الکحل کے محلول میں اگر پانی شامل کر دیا جائے تو رال طے کی صورت میں مرسوب ہو جاتی ہے۔ یہ عدم تعویذ کی کون سی قسم ہے؟ یہ طبعی عدم تعویذ کی قسم ہے۔ نقص ومیکا اور الکحل کے مکسچر میں پانی شامل کر دیا جائے تو نقص ومیکا یعنی مرسوب بن جاتا ہے، یا مرسوب نقص ومیکا کی شکل میں ہی مرسوب رہتا ہے۔ بی سی دونوں جواب درست ہیں۔ اگر الکلی نما نمکیات کو پانی میں حل کرنے کی نسخہ میں ہدایت ہو تو نسخہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ نسخہ درست تیار ہوگا۔ اگر الکلی نما نمکیات کو الکحل میں حل کرنے کی نسخہ میں ہدایت ہو تو نسخہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی نسخہ درست تیار نہیں ہوگا، نسخہ میں عدم مطابقت ہوگی، یعنی بی سی دونوں جواب درست ہیں۔ طبعی عدم تعویذ کی صورت میں 2 یا زائد ادویات کے آپس میں عمل کرنے سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ یعنی ادویات اپنا اثر ختم نہیں کرتی، ادویات کو مختلف طریقوں سے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ سی اور بی دونوں جواب درست ہیں۔ کیمیائی عدم تعویذ کی صورت میں 2 یا زائد ادویات کے آپس میں کیمیائی عمل کرنے سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ یعنی ادویات کیمیائی عمل کے بعد اپنا اثر ختم کر دیتی ہیں یا کیمیائی عمل سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ اے اور سی دونوں جواب درست ہیں۔ کیمیائی عدم تعویذ کی نشاندہی کریں۔ عمل تقسید، رنگ تبدیل ہونا، یہ سی اور بی دونوں جواب درست ہیں۔ عمل تقسید میں دوا کا ہوا کی یعنی آکسیجن سے کیمیائی عمل ہو جاتا ہے۔ ہوا میں موجود جو آکسیجن ہوتی ہے عمل تقسید سے یہ کیمیائی عمل ہو جاتا ہے۔ ڈائی سوڈیم ایڈیٹیٹ کس عمل کو روکنے میں مفید ہے؟ عمل تقسید کو روکنے میں مفید ہے۔ روشنی سے کس عنصر کے نمکیات تخفیف ہو جاتے ہیں؟ چاندی، مرکری، گولڈ تینوں کے نمکیات تخفیف ہو جاتے ہیں۔ طبعی عدم تعویذ میں بننے والی شے اگر مرسوب ہو تو وہ دوا کے طور پر قابل استعمال ہے، کیمیائی طور پر عام طور پر دوا ہی ہوتی ہے۔ سی اور بی دونوں جواب درست ہیں۔ ادویات کے عامل جز ہوا کی نمی سے بعض اوقات عمل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کر دیتے ہیں، یہ کیمیائی عمل ہے۔ یہ عدم تعویذ کی کون سی قسم ہے؟ یہ کیمیائی عدم تعویذ ہے۔ 2 یا زائد ادویات کو ملانے سے رنگ میں تبدیلی وجود میں آ سکتی ہے، عدم تعویذ کی شناخت کریں۔ یہ بھی کیمیائی عدم تعویذ ہے۔ گلیسرین اور پوٹاشیم کلوریٹ کے ملاپ سے اجزاء دھماکے کی شکل میں عمل کرتے ہیں، آگ لگ سکتی ہے، دونوں درست ہیں۔ کیمیائی عدم تعویذ میں ہمیشہ 2 یا زائد ادویات کے ملاپ سے زہریلی چیز وجود میں آ سکتی ہے، ممکن ہے۔ سخت شے بننے کا عمل سیمنٹیشن کی کس قسم کی عدم تعویذ میں ہو سکتا ہے؟ کیمیائی عدم تعویذ کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ گم اکیشیا فیرک سالٹ سے مل کر جیلی بناتی ہے۔ رال الکحل کے محلول میں اس وقت رسوب بن جاتی ہے جب اس میں پانی شامل کیا جاتا ہے۔
صفوف کی شکل میں دوا کا ادویاتی تضاد ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اگر دوا کی مقداری خوراک سے کوئی واضح شکل پیدا ہو، زہریلی یا مضر قسم کی کیفیت پیدا ہو یا معالجانہ مسائل پیدا ہو جائیں تو ایسی کیفیت کو معالجانہ عدم تعویض کہتے ہیں۔ طبعی عدم تعویض میں حل پذیری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سولوبلائزر کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر نسخہ میں سے کوئی ایسا جز خارج کیا جا سکتا ہے جو غیر عمل ہے اور دوا پھر بھی قابل استعمال ہے تو ایسی عدم تعویض کو طبعی عدم تعویض کہتے ہیں۔ موٹا صفوف کے ذرات کا سائز 2000 سے 10,000 مائکرون تک ہوتا ہے۔ درمیانے درجے کے موٹے صفوف کا سائز 600 مائکرون سے 850 مائکرون ہوتا ہے۔ لطیف صفوف کے ذرات کا سائز 200 سے 250 مائکرون ہوتا ہے۔ نمدار کیچٹ کو بند کرنے کے لیے مشین 3 دھاتی پلیٹ سے بنی ہوتی ہے۔ کیپسول جیلیٹن سے بنایا جاتا ہے اور کافی سخت ہوتا ہے، پانی کے ساتھ لگنے سے جلدی حل ہو جاتا ہے۔ فوار صفوف کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ سیٹرک ایسڈ، ٹارٹیرک ایسڈ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ فوار صفوف کا ذائقہ تیزابی ہوتا ہے۔ ڈسٹنگ پاؤڈر مقامی طور پر استعمال ہوتا ہے، نظاماتی اثر نہیں رکھتا، غیر زہریلا ہوتا ہے، تینوں درست ہیں۔ نسوار کرنا میں بہت ہی لطیف صفوف استعمال ہوتے ہیں اور ان کو کان، ناک، حلق، اندام نہانی، دانتوں کی جڑوں تینوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاؤچ پاؤڈر مکمل طور پر حل پذیر ادویات ہیں جن کو جسم کے مختلف جوف کو جراثیم سے ڈاؤچ پاؤڈر مکمل طور پر حل پذیر ادویات ہیں جن کو جسم کے مختلف جوف کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صفوف کی تیاری میں دوا کی کیمیائی اور طبی خصوصیات متاثر ہو سکتی ہیں۔ پلز گولیاں تیار کی جاتی ہیں ہاتھ سے۔ اگر پلز کو پختگی ریپنگ کے اصول پر بنایا جائے تو وہ کم حل پذیر ہوتی ہیں، بعض اوقات حل پذیری ختم ہو جاتی ہے، سی بی دونوں درست ہیں۔ غذا کی نالی سے کس شکل میں قرص آسانی سے داخل ہو سکتی ہے؟ بیضوی شکل میں۔ پلز پر کی گئی کون سی طے آسانی سے آنتوں میں اتر جاتی ہے؟ یعنی سلور کرنا، وارنش کرنا، شکر کی طے چڑھانا یعنی فلم کوٹڈ یا شوگر کوٹڈ، کسی بھی شکل میں یہ تینوں ہی درست ہیں، یہ آسانی سے آنتوں میں چلی جاتی ہے۔ پلز ہامن میں تمام صفوف کو ملایا جاتا ہے۔ یہ ہامن اتھلا کنارے والا ہوتا ہے۔ ہامن عام ہامن سے مختلف ہوتا ہے، اس کا دستہ تقریباً 8 انچ ہوتا ہے۔ تینوں جواب درست ہیں۔ کون سی گولیاں دبی ہوئی گولیاں نہیں ہوتی؟ پلز جو ہیں وہ دبی گولیاں نہیں ہوتی۔ دانے دار کرنے والے ایجنٹ کی شناخت کریں۔ پانی، سکروز اور جیلیٹن، اکیشیا ٹریگاکنتھ اور نشاستہ کا لعاب تینوں درست ہیں۔ ہلکا کرنے والے ایجنٹ ڈیلیوٹ کی نشاندہی کریں۔ لیکٹوز عام طور پر دانے دار بنانے کے لیے چھلنی کا نمبر 8، 10 اور 20 ہوتا ہے۔ بائنڈرز کو عام طور پر کیسے شامل کیا جاتا ہے؟ دانے دار کرنے والے ایجنٹ کے ساتھ۔ مندرجہ ذیل کا گولی بنانے میں کیا کردار ہے؟ اکیشیا اور ٹریگاکنتھ کا لعاب، نشاستہ کا لعاب، لیکٹوز۔ یعنی دانے دار کرنے والے ایجنٹ، ہلکا کرنے والے ایجنٹ، مربوط کرنے والے ایجنٹ تینوں درست ہیں۔ اکیشیا اور ٹریگاکنتھ کا 2 سے 3% چوسنے والی گولیوں میں بطور بائنڈر استعمال ہوتا ہے۔ پکنگ میں دانے پنچ کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ ٹالک کا 1% لطیف صفوف دانوں میں چکنانے والا مادہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تحلیل کرنے والے ایجنٹ کی نشاندہی کریں۔ اشیاء جو نرم ہو کر پھول جاتی ہیں، نمی سے مل کر فوار کی شکل اختیار کریں۔
اشیاء جو جسم کے درجہ حرارت پر پھول جائیں، تینوں جواب درست ہیں۔ ڈسپلن گولی مندرجہ ذیل میں سے کس اصول پر تیار کی گئی ہے؟ اشیاء جو جسم کے درجہ حرارت پر پگھل جائیں، اشیاء جو نرم ہو کر پھول جائیں، نمی سے مل کر فوار کی طرح عمل کریں، یعنی یہ نمی سے مل کر فوار کی طرح عمل کریں، یہ اس کا جواب ہے۔ دبی ہوئی گولی میں اگر طیارہ تیل ایک جز کے طور پر شامل ہے تو اسے کس مرحلے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ دانے دار عمل مکمل ہونے کے بعد۔ میگنیشیم سٹیریٹ، کیلشیم سٹیریٹ، پوٹاشیم آیوڈائڈ اور پوٹاشیم برومائڈ گولی میں کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ چکنانے والا مادہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ گولی کی کون سی قسم آنتوں میں حل ہوتی ہے؟ فلم کوٹڈ۔ سلگ میں خشک صفوف کو دبا کر بڑی گولیاں بناتے ہیں۔ دانے دار مادے کو کس درجہ حرارت پر اوون میں خشک کرتے ہیں؟ 60 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر۔ لوشن مائع مصنوعات ہیں جن کو جلد، منہ، اندام نہانی اور زخم اور مکد کے زخم دھونے کے استعمال میں لاتے ہیں۔ بیشتر لوشن سادہ محلول ہیں جن میں ایک یا زائد اشیاء ہوتی ہیں اور محلول کے طریقے پر تیار کیے ہوتے ہیں۔ محلول کی تیاری میں مصفہ پانی یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، بائی کاربونیٹ، کاربونیٹ تمام درست ہیں سے مبرہ ہونا چاہیے۔ لوشن بنانے کے لیے مندرجہ ذیل میں نفوذ پذیر ناحل پذیر مرکب کی نشاندہی کریں۔ مرسوب سلفر۔ ناحل پذیر اشیاء رکھنے والے لوشن کے لیے معلق کرنے والے مرکب کی نشاندہی کریں۔ کیلامین لوشن۔ لوشن تیار کرتے وقت دو عدم تعویض رکھنے والے اجزاء سے عدم تعویض ارادتاً پیدا کی جاتی ہے اور عدم تعویض کے نتیجے میں بننے والی شے لوشن کا اہم جز ہوتی ہے، یہ بھی لوشن کی ایک قسم ہے، یہ جواب درست ہے۔ مرہم میں غیر عامل جز بیس کو کہتے ہیں۔ اگر مرہم میں موم کی مقدار زیادہ ہو تو ان کو کیرٹ کہا جاتا ہے۔ کون سی بیس گرد و غبار سے مبرہ ہوتی ہے؟ یہ لاڑ اور سفید نرم موم دونوں دونوں درست ہیں۔ اگر مرہم کا بیس ایک سے زائد بیس پر مشتمل ہے تو ان کو پگھلانے کے لیے ترتیب بلحاظ نقطہ پگھلاؤ ہے، یعنی نزولی ترتیب سے۔ مکد کے مرہم کے لیے بیس میں تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔ مرہم تیار کرتے وقت عامل دوا سٹیل کے ساتھ کیمیائی عمل کر سکتی ہے کیونکہ سپیچولا عام طور پر سٹیل کا ہوتا ہے۔ اس صورت میں بون، پلاسٹک یا لکڑی تینوں درست ہیں کا سپیچولا استعمال کرنا چاہیے۔ کون سے مرکبات سٹیل سے تعامل کرتے ہیں؟ مرکیورک کلورائڈ، مرکیورک نائٹریٹ، ٹینک ایسڈ، آیوڈین، یعنی تینوں جواب درست ہیں۔ اگر مرہم میں آبی مائع موجود ہے تو ان مرہم کو ٹین میں پیک کیا جا سکتا ہے۔ وارنش کی تہ کے اس سلسلے میں مفید ہے، دونوں جواب درست ہیں۔ آنکھوں کے مرہم کی صورت میں پیکنگ ٹیوب یعنی مخصوص ہوتی ہے، باریک سوراخ والی، قابل ترجیح ہے، BC دونوں درست ہیں۔ بڑے پیمانے پر مرہم تیار کرنے کے لیے کون سا طریقہ موزوں ہے؟ فیوژن والا طریقہ موزوں ہے۔ اگر ایملشن میں بیس مائع ایملشن ہے تو اس میں شیرہ ساز عامل ضرور ہونا چاہیے۔ وٹامنز کا یہ سوال آ گیا ہے دوبارہ پھر، یہ پہلے پیپر میں بھی ہے اور دوسرے میں بھی، یہ دونوں میں آتا ہے، یہ خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پہلے بھی پڑھایا گیا ہے اور اب پھر دوبارہ پڑھایا گیا ہے۔ ایک تو آپ کی یاد زیادہ ہو جائے گی، یعنی آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو بہتر یاد ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وٹامنز کے جو سوال جواب ہیں یہ دونوں پیپروں میں آ سکتے ہیں، کچھ اس میں آ جائیں گے، کچھ اس میں آئیں گے، یا کسی ایک میں آ سکتے ہیں، یعنی دونوں پیپروں کے یہ سوال ہیں جن کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ وٹامنز کون سے مرکبات ہیں؟ یہ نامیاتی مرکبات ہیں۔ کون سے مرکبات جسم کے اندر پیدا نہیں ہوتے؟ یعنی وٹامنز۔
چکنائی میں حل پذیر وٹامنز کی نشاندہی کریں، وٹامن اے۔ پانی میں حل پذیر وٹامنز کی نشاندہی کریں، وٹامن B12۔ وٹامن سی کا کیمیائی نام ایسکاربک ایسڈ ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا وٹامن سر انجام نہیں دیتا؟ امینو ایسڈ کی سینتھیسس اور پروٹین کی تیاری میں مدد نہیں دیتا۔ سکروی بیماری کس وٹامن سے پیدا ہوتی ہے؟ وٹامن سی کی کمی سے۔ وٹامن B1 کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ تھیامین۔ وٹامن B1 کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے؟ یہ کو انزائم کے طور پر کام کرتا ہے۔ کون سے مرض میں وٹامن B کی کمی کی وجہ سے پٹھے نرم پڑ جاتے ہیں اور پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے، پاؤں میں جلن ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے؟ مرض بیری بیری۔ کون سا وٹامن پودوں میں نہیں پایا جاتا؟ وٹامن B12۔ وٹامن B12 کے افعال کیا ہیں؟ وٹامن B کے افعال ہیں امینو ایسڈ کی سینتھیسس، پروٹین کی تیاری میں مدد کرتا ہے، یعنی دونوں کام کرتا ہے۔ اس کا جواب سی ہے۔ کس وٹامن کی کمی سے انیمیا ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور فالج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ وٹامن B12۔ ریٹینال کس وٹامن کو کہا جاتا ہے؟ وٹامن اے۔ وٹامن اے ایک خاص پیگمنٹ کا حصہ ہے جو نظر کو برقرار رکھتا ہے، اس کا نام روڈوپسن ہے۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے کون سی اہم بیماری لاحق ہو جاتی ہے؟ نائٹ بلائنڈنس، اندراتا۔ کس وٹامن کی کمی سے ہائپر وٹامنوسس ہو جاتی ہے جس میں ہڈیاں بھربھری، نظر خراب اور دماغ کے ٹیومر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ وٹامن اے۔ وٹامن اے کس میں حل پذیر ہے؟ یہ چکنائی میں حل پذیر ہے اور الکحل دونوں میں حل پذیر ہے۔ یہ وٹامن اے کی معالجانہ خوراک کتنی ہے؟ 7.5 گرام دن میں 1 مرتبہ۔ وٹامن اے کی کمی سے کون سی بیماری لاحق ہو جاتی ہے؟ شب کوری، بھانجپن اور جلد کا خشک ہو جانا۔ اینٹی ریچٹک وٹامن کون سا وٹامن کو کہا جاتا ہے؟ وٹامن اے کو کہا جاتا ہے۔ دھوپ کا وٹامن کس وٹامن کو کہا جاتا ہے؟ وٹامن ڈی کو۔ کون سا وٹامن پودوں سے حاصل کرتے ہیں؟ وٹامن D2، ارگو کیلسیفیرول۔ D7 ہائیڈرو کولیسٹرول کی شعاؤں سے کون سا وٹامن حاصل ہوتا ہے؟ وٹامن ڈی۔ کس وٹامن کی کمی سے کیلشیم کا انتظام کم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کی ساخت بگڑ جاتی ہے، گردوں میں فاسفورس جمع ہو جاتا ہے؟ وٹامن ڈی کی کمی سے۔ وٹامن ڈی کن بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں؟ ریکٹس اور آسٹوملیشیا۔ وٹامن ڈی کی معالجانہ خوراک کیا ہے؟ 1 سے 5 ملی گرام روزانہ۔ انڈے کی زردی، ڈیری کی مصنوعات اور مچھلی میں کون سے اہم وٹامن پائے جاتے ہیں؟ یعنی وٹامن اے اور ڈی دونوں پائے جاتے ہیں۔ ایویان اور اس کے ساتھیوں نے کون سا وٹامن گندم کے بیج کے تیل سے اخذ کیا؟ وٹامن ای۔ وٹامن اے کے اہم کام ہیں آنکھوں کی بعض بیماریوں میں مفید ہے، بھانجپن اور جلد خشک ہونے سے بچاتا ہے۔ کون سا وٹامن قدرت میں کثرت سے پایا جاتا ہے اس لیے اس کی کمی شاید ہی ہوتی ہے؟ وٹامن ای۔ 1937 میں کون سا وٹامن حاصل کیا گیا جو خون کے انجماد کے لیے ضروری ہے؟ وٹامن کے۔ وٹامن کے کی معالجانہ خوراک کیا ہے؟ 5 ملی گرام دن میں 1 مرتبہ۔ 1926 میں جانسن اور ڈونات نے کون سا وٹامن چاول کے بوسے سے اخذ کیا؟ وٹامن B1۔ پولی نیورائٹس، عضلاتی بگاڑ، دل میں تبدیلیاں، نیند کا نہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ مرض بیری بیری۔ وٹامن B1 کی معالجانہ خوراک کیا ہے؟ 10 سے 15 گرام دن میں 2 سے 3 مرتبہ۔ 1917 میں مینڈل اور اسبورن نے کون سا وٹامن دودھ سے اخذ کیا؟ وٹامن B2۔ وٹامن B2 کا رنگ محلول میں کیسا ہوتا ہے؟ سبز رنگ ہوتا ہے۔ متلی اور قے سے محفوظ رکھنے کے لیے کون سا وٹامن مؤثر ہے؟ وٹامن B6۔ وٹامن B6 کی معالجانہ خوراک بیان کریں۔ یہ 50 سے 150 ملی گرام روزانہ ہوتا ہے۔ 1948 میں کون سا وٹامن جگر سے اخذ کیا گیا؟
विटामिन B12। विटामिन B12 का रंग कैसा है? सुर्ख रंग होता है इसका। किस विटामिन के दरूनी उजलाती इंजेक्शन खून की कमी में दिए जाते हैं? विटामिन B12। पौधों में बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाते हैं। ये क्यास किया जा सकता है? कौन सी बीमारी में जल्द खुरदरी हो जाती है? प्लेगरा। किस विटामिन की कमी से प्लेगरा बीमारी हो जाती है? नियासिन की कमी से। निकोटिक एसिड की मिकदारी खुराक क्या है? ये 50 से 250 मिलीग्राम रोज़ाना है। हामला के अतफाल में खून की कमी की सूरत में फोलिक एसिड किस विटामिन के साथ इस्तेमाल होता है? विटामिन B12। 1925 में ज़ल्वा ने लीमू के रस में से कौन सा विटामिन अखज़ किया? विटामिन C। खून का बहना मसूड़े वर्मशुदा हो जाना किस बीमारी की अलामात हैं? ये सुकरवी बीमारी विटामिन C की कमी से हो जाती है, जो उसकी वजह से होता है। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो ज़िंदा खुलियों में बनते हैं। जानवरों के मेटाबॉलिज्म को कौन से मरकबात कंट्रोल करते हैं? हार्मोन्स, एंजाइम्स, मेटल आयंस, तीनों। मंदरजा झैल में से कौन से मरकबात अमल अंगेज़ खुसूसियात रखते हैं? एंजाइम्स। अमल अंगेज़ क्या काम करते हैं? कीमियाई अमल का रेट बढ़ा देते हैं लेकिन ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते। ऐसे मरकबात जिन पर एंजाइम अमल करके इनके रेट को बढ़ा देते हैं, इनको सबस्ट्रेट कहा जाता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलाप को एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहा जाता है। दर्जा हरारत बढ़ने से हयातियाती कीमियाई अमल का रेट बढ़ जाता है, ये दुरुस्त है। इंसानों में किस दर्जा हरारत पर एंजाइम का अमल सबसे ज़्यादा होता है? 37 सेंटीग्रेड। हर एंजाइम एक मखसूस pH पर काम करता है, ये दुरुस्त है। पेप्सिन एंजाइम किस pH पर काम करता है? pH 2 पर। अगर रिएक्शन प्रोडक्ट जमा होती जाए और इसे अलग ना किया जाए तो कीमियाई अमल के रेट पर क्या असर होता है? अमल सुस्त हो जाता है। काफ़ी एंजाइम्स को अपना अमल बरकरार रखने के लिए मेटल आयन की ज़रूरत होती है, ये दुरुस्त है। ACE का एंजाइम एक्शन में क्या रोल है? एंजाइम अमल को रोकता है। ACE अद्वियात किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। ब्लड कोगुलेशन की बीमारी में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? स्ट्रेप्टोकाइनीज़ होता है ये। सबस्ट्रेट के नाम के आखिर में क्या लगाया जाता है कि वो मखसूस सबस्ट्रेट के एंजाइम का नाम बन जाता है? ASE लगाया जाए तो ये सबस्ट्रेट के एंजाइम का नाम बन जाता है। ऐसे एंजाइम जो सबस्ट्रेट के पानी के मालिक्यूल के साथ अमल करते हैं और इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसे। हर एंजाइम को कितने नाम दिए गए हैं? 2 नाम दिए गए हैं। कौन से एंजाइम कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन को आपस में जोड़ देते हैं? लाइगेसिस। निज़ाम में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? पेप्सिन। हार्मोन्स ऐसे कीमियाई मरकबात हैं जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अफ़आल के लिए निहायत अहम हैं। ये सिर्फ जिस्म के अंदर ही पैदा होते हैं। एंडोक्राइन का मतलब क्या है? बगैर नाली के गदूद। हार्मोन्स और गदूद ग्लैंड्स के साइंसी मुताला को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। कौन सा हार्मोन प्रोटीन और पेप्टाइड्स की किस्म है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन से ताल्लुक़ रखता है? TSH। कौन सा हार्मोन अमाइनीज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? थायरोक्सिन। ख़ास किस्म के खुलिये या खुलियों के ग्रुप जो हार्मोन पैदा करते हैं, इनको ग्लैंड्स कहा जाता है। कौन सा हार्मोन हामला ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश में मदद देता है और दूध पिलाने वाली माओं के दूध के अखराज को बढ़ा देता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन लबलबा के बी सेल में, बेटा सेल जिसे कहते हैं, बी सेल का नाम है यहाँ पर, बेटा सेल में पैदा होता है, यानी ये इंसुलिन है। इंसुलिन किस अमल में अहम है? ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है? ग्रोथ हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन पैदा करते हैं?
ऑक्सीटोसिन, एंडोस्टेरॉन, कार्टिसोल, एड्रेनल एड्रोजन्स किस गदूद में पैदा होते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किन गदूद में पैदा होते हैं? ये ओवरी और प्लेसेंटा दोनों में पैदा होते हैं। किस हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस प्रोटीन से मिलकर खून के ज़रिए जिस्म में तमाम हिस्सों में पहुंच जाता है? यानी एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों के साथ मिलकर ये पहुंच जाता है। जवाब सी है इसका। टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? जिगर में। सुपरगर्दवी दूध से निकलने वाले हार्मोन की निशानदेही करें। एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन दाहिनी तरीके से इस्तेमाल करने में मुअस्सर रहता है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन मोनस की सानवी खसूसियात की नशोनुमा का ज़िम्मेदार है? एस्ट्रोजन। मर्दों के प्रोस्टेट गदूद के कैंसर में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रहम को फर्टिलाइज्ड ओवम की वसूली के लिए तैयार करता है? प्रोजेस्टेरोन। औरतों में छाती के सरतान के इलाज में कौन से हार्मोन मुअस्सर हैं? यानी प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन दोनों, ए और सी। इंसुलिन के इंजेक्शन की पीएच 3 से 4 होती है। कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन की टूट फूट को रोकता है? इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन फैटी एसिड की पैदावार को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन पेनिस, स्कर्टम और टेस्टीज के साइज को बढ़ाता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन जिल्द को मोटा करता है, चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड्स को बढ़ाता है और कील वगैरह पैदा करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिंग हार्मोन किस गदूद से पैदा होते हैं? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होते हैं। शयाफ अद्वियात की वो शक्ल है जो ठोस होती है, आमतौर पर जिस्म के मुख्तलिफ जोफ में दाखिले के लिए बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ शक्ल और साइज़ की होती हैं। ए बी सी तीनों दुरुस्त हैं। शयाफ का असर यानी मकामी और निज़ामाती दोनों हो सकते हैं। शयाफ देने का फ़ायदा ये है कि ये अकाई की मिकदारी खुराक है, ख़ास तौर पर वहाँ रखा जाता है जहाँ मकामी असर दरकार हो। वो अद्वियात जो मुंह के ज़रिए देना मुमकिन ना हो, इस तरीके से मुमकिन है। तीनों जवाब दुरुस्त हैं। मिकद की शयाफ अमूमन सिलेंडर नमा और बंदूक की गोली से मुशाबे होती है। मुअम्मर लोगों के लिए मिकद की शयाफ का वज़न तकरीबन 2 ग्राम होता है। मिकद के शयाफ की शक्ल गुब्बारे की तरह अंदामे नहानी शयाफ की शक्ल गुब्बारे की तरह होती है और मकामी असर के लिए होती है। अंदामे नहानी की कुर्स नमा शयाफ की खसूसियत यानी इनकी शक्ल बड़ी बैदवी गोली की तरह होती है। ये अंदामे नहानी में बतदरीज खारिज होती है। ये इसी उसूल पर तैयार की जाती है जैसे दबी हुई गोलियाँ। ए बी सी तीनों जवाब दुरुस्त हैं। बेशतर शयाफ को मुस्तहकम और तबई हालत बरकरार रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हवा का दर्जा हरारत 36.6 सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो ये पिघल जाए तो ये बेकार हो जाती है। जिन्स नारियल का तेल या कोकाप्टर ऑयल किस दर्जा हरारत पर पिघल जाता है? ये 30 से 35 दर्जा हरारत पर पिघल जाता है। अंदामे नहानी के शयाफ में पानी में हल पजीर असास को तरजीह देते हैं। ग्लिसरीन वाली जेलेटिन का शयाफ नीम शफाफ होते हैं। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल पॉलीमर एक अच्छे शयाफ के लिए बेस है क्योंकि ये खलश पैदा नहीं करता, पानी और रतूबत में हल पजीर है। दवा की मिकदारी खुराक मुंह में मकामी इस्तेमाल के लिए हो तो इसे लोजेंजेस कहते हैं। लोजेंजेस की तैयारी
عامل جز اور غیر عامل جز اجزاء کو گرم کر کے کینڈی بناتے ہیں، اس سے لوزینجز حاصل کرتے ہیں۔ لوزینجز میں دوا حرارت سے حساس ہے تو اسے دبی گولی کے اصول پر تیار کیا جاتا ہے۔ اے اور سی دونوں درست ہیں۔ پیسٹ مرم کی طرح مصنوعات ہیں، یہ عموماً بے لوچ کم چکنے مرم کے مقابلے میں زیادہ جذب ہونے والے ہیں۔ ان کا استعمال جلد میں ہوتا ہے، یہ جلدی رطوبت میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اے بی سی تینوں درست ہیں۔ کریم کا استعمال یعنی ادویات کاسمیٹکس دونوں یعنی تینوں درست ہیں میں استعمال ہوتا ہے۔ تلا یا مالشی تیل مائع یا نیم مائع دوا ہے اور اس کا استعمال جلد پر ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر سادہ محلول یا آمیزے ہوتے ہیں، دونوں درست ہیں، یعنی یہ دونوں کا جواب درست ہے۔ یہ آج کا یہاں پر ختم ہوا اور انشاءاللہ کل آپ کو اس کا بقیہ حصہ مکمل کر دیں گے۔ دونوں پیپرز کے ایم سی کیوز آپ کو تقریباً 1000 سے زائد مل جائیں گے اب تک جو پڑھایا جا چکا ہے۔ والسلام۔